السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جدید عربک سیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مبتدا خبر کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھیں۔ تو چلیں پھر ہم فعل کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے ہم پہلے فعل کی تعریف پڑھیں گے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ ورب ہے یعنی جس کے ذریعے سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، جیسے کہ جانے کا کام ہے تو جانے کی عربی ہوتی ہے ذہبا۔ ذہبا اسی کو انگلش میں ہم گو کہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ فعل کے اندر زمانے بھی پائے جاتے ہیں، یا تو وہ کوئی کام جس کو ہم نے کیا ہے یا کسی نے بھی کیا ہے، وہ کام یا تو ماضی میں ہوگا یعنی پاسٹ میں، یا پھر وہ کام پریزنٹ میں ہوگا یعنی حال میں، یا پھر اسی طرح سے وہ کام مستقبل میں ہوگا یعنی فیوچر میں۔ تو یہ فعل کے اندر 3 زمانے پائے جاتے ہیں: پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ اب ہم دیکھتے ہیں عربک میں فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کتنے ٹائپ کے فعل ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ماضی، یعنی کوئی کام پاسٹ میں ہوا ہو، اس کی ہم تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ فعل جس سے کام کا زمانہ گزشتہ میں واقع ہونا سمجھا جائے، جیسے کہ کتبہ، اس نے لکھا، ہی روٹ۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتبہ اس نے لکھا، یعنی لکھنے کا کام اس نے پاسٹ میں کیا ہے، کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کام پاسٹ میں ہوا ہے، لہٰذا ہم اسے فعل ماضی کہیں گے۔ یعنی فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے زمانہ گزشتہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اسی طرح سے ہم فعل مضارع کو دیکھتے ہیں۔ فعل مضارع یعنی وہ فعل جس سے کام کا کبھی تو زمانہ حال اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا سمجھا جائے۔ یہاں پر ایک بات جاننے کی ضرورت ہے کہ انگلش میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربک میں فعل مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی، یعنی پریزنٹ ٹینس بھی اس میں پائے جاتے ہیں اور فیوچر بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے اندر 2 زمانے ہیں فعل مضارع کے اندر۔ جیسے کہ اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، ہی رائٹس یا پھر ہی ول رائٹ۔ تو فعل مضارع کے اندر دونوں زمانے ہوں گے، اور آپ کو جملے کے اعتبار سے وہاں پر آپ کو معنی سیٹ کرنا ہوگا کہ یہاں پر ہم کون سا فعل لائیں گے۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے اگزامپل دیا تھا ذہبہ کا، اسی طرح سے یہاں پر ہم ایک اگزامپل اور دیکھ سکتے ہیں، یذہبو۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیں گے کہ یذہبو کے اندر دونوں معنی پائے جائیں گے، یا تو حال کے یا پھر مستقبل کے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک ہی زمانہ ایک وقت میں پایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بیک وقت ہم دونوں معنی لیں گے۔ اگر ہم حال کا معنی لے رہے ہیں، حال کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو ہم مستقبل کا نہیں کریں گے، اور اگر ہم مستقبل کا کر رہے ہیں تو پھر ہم حال یعنی پریزنٹ کا نہیں لیں گے۔ تو یہاں پر یذہبو ہو جاتا ہے یا جائے گا ہی گوز، یا پھر ہی ول گو ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم فعل مضارع کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امر، یہاں پر فعل امر، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ
वह फ़ेल है जिससे के ज़रिए किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जैसे कि उक्तुब, राइट, लिखो। जैसे कि हम किसी भी कोई काम करने का ऑर्डर करते हैं कि तुम्हें जाना है, गो, तुम जाओ, इज़हब, जाओ, उक्तुब, लिख। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ, उक्तुब, लिख। तो हम यहाँ पर इस फेल के ज़रिए से हम किसी को ऑर्डर देंगे, किसी को हुक्म देंगे कि तुम्हें ये काम करना है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि ये फेल हमेशा मुस्तक़बिल में ही आएगा, क्योंकि हम किसी को भी कोई काम करने का हुक्म देंगे तो वो काम वो मेरे हुक्म के बाद, मेरे ऑर्डर के बाद ही वो करेगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये काम का वजूद जो होगा ये मुस्तक़बिल में होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम पढ़ते हैं, मुस्बत और मनफी, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। मुस्बत को हम अफर्मेटिव कहते हैं और मनफी को हम नेगेटिव कहते हैं। कह रहे हैं कि अगर माजी और मुजारे के पहले हरफ नफ़ी ना हो तो मुस्बत कहेंगे, वरना मनफी, जैसे कि मा खलाका वला यखलुकु। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मा खलाका में मा आया है और वला यखलुकु में लाम आया है। तो ऐसे हर्फ जो नफ़ी के माना पैदा करता हो, जैसे कि माँ और ला, ये जिस हर्फ के से पहले आ गया, यानी अगर फ़िल माजी से पहले माँ आ गया तो उसके अंदर नफ़ी का माना देगा, यानी नहीं का माना देगा। और अगर फ़िल मुजारे से पहले ला आ गया तो वो भी नफ़ी के माने देंगे। तो यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि हमेशा फ़िल माजी से पहले माँ आएगा और फ़िल मुजारे से पहले ला आएगा। ऐसा नहीं होगा कि फ़िल मुजारे से पहले माँ लाया गया और फ़िल माजी से पहले ला लाया गया, ऐसा नहीं होगा। फ़िल माजी से पहले हमेशा माँ आएगा और फ़िल मुजारे से पहले हमेशा ला आएगा। ये एक बहुत ही अहम वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।